الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج یہ کتاب جس کا ٹائٹل دیا فیضان سنت، اس سے کھانا کھانے کے کچھ میں آداب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ فارسی منقولہ ہے کہ خود کرتا رائے جیسے نیس، یعنی اپنے ہاتھوں سے مصیبت اوڑھ لینے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ مثلاً کوئی اپنا سر دیوار پہ مارتا جائے اور روتا چلاتا جائے کہ ہائے میرا سر پھٹ گیا، مجھے بچاؤ، تو ظاہر ہے لوگ اسے احمق ہی کہیں گے۔ اپنا سر دیوار میں مارنا ترک کرتے تو نہیں پھٹے گا۔ اس طرح بہت سارے نادان انسان جو کچھ ہاتھوں میں آتا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں اور خوب ٹھونس ٹھونس کر کھاتے ہیں، اور پھر موٹاپے، نکلے ہوئے پیٹ، قبض، بدہضمی کی دوائیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر حکیموں پر خوب رقمیں خرچ کرتے ہیں مگر دوائیوں سے علاج نہیں کر پاتے، کیونکہ اس لیے کہ ان امراض کا علاج ان کے خود اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ڈٹ کر کھانا چھوڑ دیں، جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک نہ کھائیں۔ حدیث پاک میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھوک سے کم کھانا کھائیں۔ پراٹھوں، پیزوں سے، دودھ کی بلائی سے، مکھن سے، کیک سے، پیسٹری، بن کبابوں سے، برگر، سیخ کباب، سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی تمام چیزیں، چکناہٹ، میدا اور مٹھائی وغیرہ چیزوں کو کم از کم استعمال میں لائیں۔ آج آپ لوگوں نے بہت غور کرنا ہے کیونکہ ہم کھانے کے کچھ طریقے سیکھ رہے ہیں۔ آئس کریموں، ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی بوتلوں سے خود کو بچائیں۔ زیادہ چائے بھی نہ پئیں اور دن میں کم از کم 3 مرتبہ آدھا آدھا کپ چائے سے بھی کام چل سکتا ہے۔ پان، چھالیاں، سگریٹ، خوشبودار چھالیاں، گٹکوں اور ان چیزوں سے بھی مکمل پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اچھا، پھر انہوں نے مزید فرمایا، میں نے اس کتاب سے لیا کہ 40 دن سختی سے عمل کر کے آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اپنی صحت میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا مکمل طور پہ خود جائزہ کر لیں، اور پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نیت کے ساتھ اچھی صحت کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کریں، پھر پرہیز شروع کر دیں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ دیکھیں کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن پھولتا ہے، وزن بڑھتا ہے، موٹاپا آتا ہے، لہٰذا کھانے کے بعد کم از کم پانی پئیں۔ ہاں، کھانے کے دوران تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا مفید ہے۔ ہر حالت میں کھانے کے بعد خوب پانی غٹا غٹ کی عادت بنانے سے بدن پھولتا ہے اور دوائیوں اور ڈاکٹروں کے چکر لگ سکتے ہیں۔ خطرے میں ڈالنے والی 15 باتوں کی مثال۔ اپنے ہاتھوں کو خود کو خطرے میں ڈال کر پھر انہیں خطرات سے محفوظ کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ خود کو اپنے ہاتھوں سے مصیبت ڈالنے والے کی بہت پیاری سی ایک مثال ہے۔ مثلاً جو کسی سخت مجبوری کے رات کو اپنے گھر سے نکلے کہ لوگ سو گئے ہوں گے، پاؤں کی پہچان سے موقوف ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اس وقت بلائیں اترتی ہیں، تو گویا آخری تاریخ سنسان راستے سے ہرگز نہ گزرے، ان کو ڈاکو لوٹ سکتی ہیں یا کوئی پریشانی ان کو آ سکتی ہے۔ نمبر 2، رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دینے سے یا بغیر بسم اللہ کہہ کر بند کرنے سے شیطان کھول سکتا ہے۔ جب بسم اللہ کہہ دیا
دایاں سیدھا پاؤں مکان میں رکھو تو شیطان کے ساتھ کیا ہوا باہر آ جاتا ہے. یعنی کہ شیطان گھر میں نہیں آتا جب آپ بسم اللہ کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور جب بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتے ہیں تو اس میں کھولنے کی طاقت نہیں ہوتی. اگر بے احتیاطی کی گئی، شیطان نے گھر میں گھس کر نقصان پہنچایا تو خود ہی اپنے قصوروار ہو گئے. جی یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. آج جی اس حدیث پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اس معامل میں توبہ کیسے قبول ہو؟ پھر کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھکنے سے بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں. پھر وہ کھانا مشروبات پھر بیماریاں لے کر آ جاتے ہیں. کھانا وغیرہ موجود ہوتے ہوئے برتن کھلا رہا تو ناپاک جنات اس کو استعمال کر دیتے ہیں. لہٰذا بے احتیاطیاں کرنے والے کی یہاں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اسیب اور امراض سے محفوظ کا بھی بہترین نسخہ بتایا گیا ہے. بچے کو مغرب کے وقت گھر کے باہر نکال کر اس وقت یعنی کہ گھر کے باہر بچوں کو نہ نکالیں مغرب کے وقت. اس وقت شیطان منتشر ہوتے ہیں مغرب اور عشاء کے دوران. یہ بھی ہمیں پتہ چلا. کھانے کے بعد بے ہاتھ دھوئے سو گئے تو شیطان اس کو چاٹتا رہتا ہے. برس کوڑی کا بھی سبب بن سکتا ہے. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور چھت پر جن کے منڈیر نہ ہو اس چھت پر سونے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. کھانا نمبر 8، کھانا بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے تو شیطان کھانا کھاتا ہے. اور جو کھانا چند لوگوں کو کافی ہوتا ہے وہ ایک ہی کھانا ایک انسان کھا لیتا ہے. اتنا کھانا زمین کے سوراخوں میں پیشاب کرے کہ کبھی سانپ یا کوئی اور جانور کا گھر ہو، جن کا مکان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. اپنی خواہ اپنے دوست کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس پر نظر کی دعا پڑھ لیں. اللہم بارک علیہ ولا تذرہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یعنی کہ دوست کی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ نے یہ کہنا، یا اللہ تو اس پر برکت نازل فرما اور اس کو نقصان نہ پہنچا. اور جو کچھ اللہ تعالی نے چاہا تو اس جس کو عطا فرما دیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی پہنو تو پھر بھی دعا کر کے پہنا کرو، کیونکہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے. اور مفتی احمد یار خان نے بھی فرمایا اگر کسی کی چیز کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر کو ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ دینے سے نہ تو نظر لگتی ہے، اگر ان کلمات یعنی ماشاء اللہ بارک اللہ کے بغیر ہی تعجب سے دیکھے اور تعجب کے الفاظ بولے تو نظر لگ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی نظر کا باعث تو نہیں بن رہے. تنہا سفر کرنے سے فساق یعنی کہ انس اور جن سے خطرات پہنچ سکتے ہیں اور ہر کام میں دقت پڑتی ہے. یعنی کہ تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا کہ دقت ہو سکتی ہے. کھڑے ہو کر پانی پیا کہ درد جگر کا باعث بن سکتی ہے. آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے. بیت الخلاء میں بغیر بسم اللہ کہے یا بغیر دعا پڑھے چلے گئے تو خبائث یعنی ناپاک جنات سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. فاسقوں، فاجروں، بد مذہبوں، بد عقیدوں کے پاس نہ بیٹھیں، بالخصوص ان کی صحبت سے بھی بچیں، کیونکہ یہ بدنام زمانہ ہے اور تمہیں بھی بدنام کر دیں گے یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں. ایمان خراب ہو جائے گا. سب سے بڑی بات لوگوں کے راستے پہ نہ بیٹھیں. اور یعنی کہ چوراہوں پہ بیٹھنے کو منع کیا اور ان جگہ پر نہ بیٹھے جہاں پر پیشاب کرے یا لوگ پیشاب کرتے ہوں. اب بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک بھی ہم سن لیتے ہیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری تک آپ نے اور اہل بیت اطہار نے کبھی بھی جو کی روٹی 2 روز برابر نہیں کھائی، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا، آپ کے مکان عالی شان میں چولہا نہ جلتا تھا، چند کھجورے اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں چاہتا ہوں تم سے اچھا کھانا کھاؤں، تم سے اچھا لباس پہنوں، لیکن میں عیش و آرام راحت اپنی آخرت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے اتنا مانگتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کو دوسرا اللہ سے مانگوں، اور ہمیں بھی یہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ہم بھی کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی خامی ہو گیا پڑھنے میں مجھ سے وہ مجھے معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔